دوسرا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے صفات سلبیہ کہ صفات سلبیہ کہتے کسے ہیں اور کتنی ہیں اور ان سے مراد کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ صفات سلبیہ جو ہیں وہ ایسی صفات کو کہتے ہیں کہ جو خدا میں نہیں پائی جاتی، ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ مرکب نہیں ہے یعنی کسی سے مل کر نہیں بنا ہے کہ جیسے ہم اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، دیوار بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں، اس کے کچھ عنصر ہوتے ہیں، ان کو ملا کے کسی چیز کو وجود میں لاتے، تو خدا کے ذات اس کا جو وجود ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے، بلکہ اس کا خدا کی ایک اپنی حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا جسم نہیں ہے، یعنی وہ نہ ہی وہ جو ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ خدا کی ذات جو وہ مرکب بھی نہیں ہے، کسی سے مل کر نہیں بنا، اور جسم بھی نہیں رکھتا اور دکھائی بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی مکان رکھتا ہے، یعنی کوئی مکان نہیں ہے کہ جس میں وہ رہتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ خدا کا کوئی خاص مکان ہے، اس میں جا کے خدا جو ہے وہ رہائش کرتا ہے زندگی، ایسا الیاذ باللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ خدا کی ذات ایسی ہے جو یکتا ہے، اور اس کے بعد نہ وہ جو ہے محلول بھی نہیں ہے، یعنی نہ کسی میں سماتا ہے اور نہ کوئی اس میں سما سکتا ہے، اور نہ اپنی حالتیں جو ہے وہ بھی نہیں بدلتا۔ خدا کی ذات کوئی اپنی حالتیں، شکلیں یا کسی اور چیز سے اور چیز میں اور چیز سے اور چیز میں نہیں آتا، بلکہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، اپنی حالتیں نہیں بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صفات سلبیہ ہوگی، اور اپنے اگلے جو ہے وہ ساتھ والے موضوع کے ساتھ اس کو بھی ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں کہ آسمانی کتب جو ہیں وہ ہمارے پاس جو بیان کی گئی ان کو ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ پہلی جو ہے وہ تورات ذکر کی گئی، 5 آسمانی کتابیں 4 ہیں، اس کے ساتھ ایک جو اضافی چیز جو ذکر کی جاتی ہے وہ صحف ہیں، ٹھیک ہے، جو صحیفے انبیاء کے اوپر نازل کیے گئے ہیں وہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ ویسے جو بڑی 4 کتابیں ہیں ان کو بھی وہ تمام ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، بہرحال موضوعاً جو ہے بیچ میں آ گئے تو اس کو میں ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تورات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انجیل ہے دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر زبور ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ صحف انبیاء ہے، اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم پیغمبران اولوالعزم، جو اولوالعزم نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کتنے، وہ بڑے رسول جو ہیں وہ 5 ہیں، اس میں سے پہلے جو ہے وہ حضرت نوح ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم ہیں، تیسرے حضرت موسیٰ ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ ہیں، 5ویں نمبر پر حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 5 اولوالعزم نبی ہیں، بڑے رسول ہیں، جن کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور نام کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اور ایمان جو ہے وہ کن چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ ثابت ہے نہیں ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان جو ہے پہلی چیز جو ہے اس کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو، سب سے پہلے کیا کرتا ہو، خدا پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہو، جتنے پیغمبر ہیں جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور آسمانی کتابوں کے اوپر جن کو ذکر کیا گیا، ان تمام کے اوپر بھی یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری، اور ایمان کے ثابت ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے، ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کو ماننا، ان کو اقرار کرنا بھی ضروری اور واجب ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق ضروری اور واجب۔ اور اس کے ساتھ روز جزا کا بھی اقرار کرنا، ماننا، عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری اور واجب ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور معاشر کا دن ہوگا، میزان لگے گا، اس میں انسان کی نیکیوں کے بدلے میں نیکی کے بدلے میں جزا اور برائی کے بدلے میں سزا جو ہے اس کو دی جائے گی، اور اس میں حساب کتاب کیا جائے گا، جو کہ ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر جو ہے وہ ایک دن ہوگا۔ تو اس دن کا یعنی بروز محشر کا بھی جو ہے وہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور اصول دین میں جو چیزیں ہمارے پاس بیان کی گئی ہیں جو ضروری ہیں، جو ہمارے عقائد کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جس میں وہ اصول دین جو ہے وہ 5 ہیں۔ اصول جو ہے وہ اصل سے نکلا ہے، اصل کا مطلب بیسک، بنیاد ہے، یعنی اگر اس کی تعریف کی جائے تو یعنی دین کے بنیادی مجموعے کو اصول دین کہتے ہیں۔ اصول دین جو ہے وہ 5 ہیں، جس میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام
امام کے اوپر ایک عقیدہ رکھنا فقہ جعفریہ کے مطابق ضروری اور واجب ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی توحید پر بھی ایمان رکھتا ہو اور عدل پر ایمان رکھتا ہو، نبوت پر ایمان رکھتا ہو، امامت پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ ضروری اور واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی سوال کے ساتھ ہم اب اپنے اگلے حصے کی طرف اور اپنے اگلے نئے سوال کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ بیان کریں۔